عذاب میں مبتلا ہے، تو آپ کوئی وہ فرما دیجیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ صدقہ کرو اور خیرات کرو اس کے لیے۔ تو اب وہ چلی گئی، جانے کے بعد انہوں نے صدقہ خیرات جو کچھ کیا ہوگا، تو کچھ 2-3 دن کے بعد پھر وہ بچی خواب میں آئی۔ خواب میں آنے کے بعد سلام کیا، کہا کہ حضرت پہچانا مجھے؟ فرمایا کہ نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہ بچی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس کو وہ وظیفہ بتایا تھا، دیکھا کہ وہ تو جنت کے باغ میں ہے۔ کہا کہ جنت کے باغ؟ کہا تمہارا تو حال یہ نہیں تھا، تم تو گناہوں جنت کے اس کے جہنم میں کا عذاب تم پر ہو رہا تھا، تم تو بہت سخت عذاب میں تھی۔ کہا ہاں میں عذاب میں تو تھی، لیکن جب ایک اللہ کا ولی ہمارے قبرستان کے برابر سے گزر رہا تھا اور وہ درود شریف پڑھتا ہوا جا رہا تھا، جب وہ قبرستان کے برابر سے گزرا تو اس نے کہا کہ پروردگار جو میں نے کچھ درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے قبرستان میں مردے جتنے گناہگار تھے جن پہ عذاب ہو رہا تھا سب سے عذاب اٹھا لیا، سب کی مغفرت کر دی گئی۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صرف درود کی وجہ سے سب کو بخشا دیا گیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیسا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آئے، لوگ آنے کے بعد آپ نے رومال بچھایا، رومال بچھانے کے بعد کھانا کھانے لگے لوگ۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان کچھ میلا ہو گیا، اس پہ کھانا وغیرہ گر گیا، تو جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے دھو کے وہ اچھی طرح جب صاف ہو گیا اسے ایسی آگ میں ڈال دیا۔ اب جو لوگ تھے ان کے پاس کہا کہ کیا بیوقوفی کری آپ نے، یہ تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا، وہ خشک بالکل اور ذرا سا کہیں سے جلا بھی نہیں۔ تو عرض کی اے انس بن مالک کیا بات، کپڑا تو آگ میں ڈلتے ہی جل جائے گا؟ کہا کہ یہ وہ رومال ہے، اس سے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پوچھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جس سے چہرہ انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں اس کو آگ اثر نہ کرے، اس کو آگ اثر نہ کرے تو پھر ہم کس اس میں ہیں؟ کپڑا آگ سے ایک دم جل جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روٹیاں پکا رہی ہیں اور آپ رو رہی ہیں، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو چل رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، آئے تشریف لائے، کہا کہ میری بیٹی کیا بات، کیوں پریشان ہو، کیوں اتنی؟ کہا کہ بابا جان آپ نے جتنے کام کرتے ہیں سب وہ کام جو کرتے ہیں وہ مردوں کے لیے سنت ہوتے ہیں، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں جو حضور ہمارے لیے بھی سنت ہوتا، تاکہ ہم عورتیں بھی فخر سے کریں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو آپ روٹیاں پکا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ لاؤ میں روٹیاں بنا دوں تاکہ تم عورتوں کے لیے میری سنت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا جان بیٹھ گئے اور آپ روٹیاں پکانی شروع کر دیں، آپ توے پہ ڈالتے ہیں، پلٹتے ہیں، وہ کچی کچی، ایک ڈالی دو ڈالی جتنی سب کچی۔ تو کہا کہ بابا جان یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں چھو دوں اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، نہ جہنم کی آگ اثر کرے نہ دنیا کی آگ اثر کرے۔ تو آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو پھر ایسا نبی تمہیں شان والا مل گیا، پھر تم اس سے بھاگتے ہو، روگردانی کرتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اویس قرنی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی اپنے بکریاں پال رکھی تھی اور بکریاں پال رکھی اور ان کی حفاظت کون بھیڑیا کر رہا، اور وہ دیکھ کے حیرت میں گئے، کہنے لگے بھیڑیا کا تو کام یہ ہے کہ وہ تو بکری کو پھاڑ کے کھا دے مار دے اور یہ حفاظت کے لیے ٹہلنا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے سلام دیا، کہا کہ حضور کیا بات، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھیڑیا اور بکری تو ایک بھیڑیا تو دشمن ہے بکری کا، اور حضور آپ نماز پڑھ رہے اور بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا کام کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ اگر میں نماز نہ پڑھتا تو پھر مجھے ان کی حفاظت کرنی پڑتی، اب میں جب نماز میں ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اس میں لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی ولی سے کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے تو نسبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے
حدیث پاک بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک آپ دیکھیں کہ یہ تو سرکار کی بات بارگاہ ہے، ولی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جب روز آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام میں آپ جلوہ افروز ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حق کے لیے کیا لڑتے ہو، تم آپس میں کیا وہ کرتے ہو جو میرے ولی اپنے غلاموں کے لیے لڑیں گے۔ کہا کہ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ جب روز محشر قائم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کا پروانہ دے دے گا، دوزخ میں لاٹ لیا جائے گا، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، جو اولیاء کرام ہوں گے، انہیں کہے گا کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے۔ کہا کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے پروردگار ہمارے چاہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے خدمت کرنے والے وہ تو جہنم میں پڑے ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گی کہ جاؤ جس کے ایک درہم کے برابر ایمان ہے اسے جاؤ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ ادھر تو حکم دے گا اور ادھر جہنم کو پہلے حکم دے دیا ہوگا کہ اے جہنم، جو اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے قرب رکھنے والے ہیں، ان کی پنڈلی، اے جہنم کی آگ ان کی پنڈلیوں سے اوپر مت بڑھنا۔ یہ دیکھو کہ نسبت جو ہے، نسبت کہ جہنم کی آگ ایسی کہ سیاہ آگ کہ جس میں اگر گر جائے تو پتہ نہ چلے، وہ سیاہ آگ اس میں غلاموں کو اولیاء اکرام کے کہ پنڈلی سے اوپر آگ نہیں بڑھ رہی۔ تو یہ کتنی بڑی پہلے ہی وسیلہ بن گیا محبت کی وجہ سے۔ اور پھر نکالنا اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے بھی نکال دیتا، اپنے خود بھی نکال دیتا، لیکن لوگ اس میں کہہ سکتے تھے کہ ہماری جو ہم نے جو گناہ کیے تھے اس کی مدت پوری ہو گئی ہوگی تو اسے نکال دیا۔ تو ان اولیاء اکرام کا مرتبہ دکھانا تھا۔ اب اولیاء اکرام جائیں گے کہیں گے فلاں نام لینے والا، فلاں ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے والا۔ ایک اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم، آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جب کوئی قبرستان کے اندر کسی قبر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سلام کرنے کا حکم ہے اور قبر والے آپ کو پہچانتے ہیں اور تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، کوئی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی زندہ جو ویسے بظاہر اولیاء کرام کی خدمت میں ہوگا تو وہی پہچانا جائے گا، لیکن وہاں جب ہم اور مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو مزار والے ہمیں پہچانتے ہیں، قبر والے ہمیں پہچانتے ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا پروردگار اس کا نذرانہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ان سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلند سے بلند تر ہوتے ہیں ان کی بارگاہ۔ تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا غلام آیا تھا، مجھے بلا وقت آ کر اس نے یہ پڑھا تھا اور میری خدمت میں یہ اصال ثواب کر کے گیا تھا، آج میں جنت میں چلا جاؤں اس کو چھوڑ دوں۔ تو اب پھر آ جائیں گے ایک درہم والے کو نکالنے کے بعد، پھر کہیں گے پروردگار سے عرض کریں گے کیا کہ لے جاؤ؟ کہا کہ پروردگار ابھی نہیں جاتے۔ کہا کہ ابھی تو ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، ابھی تو بہت ہمارے عقیدت مند وہاں پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس کے نصف درہم کے برابر ایمان ہے جاؤ انہیں پکڑ کر نکال کر لیا۔ اب نصف درہم والے لے آئیں گے، پھر آپ آ کے کہیں گے کہ اب تو چلے جاؤ، کہیں گے کہ ابھی نہیں جاتے، ابھی تو اور پڑے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، ارشاد فرمائے گا کہ جس کے برابر دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جاؤ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ اولیاء اللہ کی بھی شفاعت ہے۔ تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں وسیلہ چھوڑ کر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ خداوندی میں پروردگار کی داہنی جانب ممبر ہوگا، مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا۔ تو آپ کو کہا جائے گا ابھی بیٹھو، تو آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک، اگر میں بیٹھ گیا تو پھر میں سب ختم، کہ پھر اب جاؤ ایسا نہ ہو پروردگار کے ابھی وقت جنت میں چلے جاؤ، میرے گناہگار امتی نہ رہ جائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام بیٹھ جائیں گے، لیکن اور دوسرا پروردگار کا ادب، تو آپ کھڑے رہیں گے اور تکتے رہیں گے کہ کوئی بچا تو نہیں، کوئی بچا تو نہیں، کوئی بچا تو نہیں، کوئی بچا تو نہیں۔ جب بھی آپ تکتے رہیں گے تو پروردگار کی رحمت جوش مارتی رہے گی، جوش مارتی رہے گی، جوش مارتی رہے گی۔ اتنا نکالا جائے گا، اتنا نکالا جائے گا، حدیث پاک میں آیا کہ ابلیس اس کی ذریت بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید آج ہماری شفاعت نہ ہو جائے۔ آپ دیکھو تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں گامزن فرما دو۔ اور ایک بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے سنا ہے، جو شخص آخری بار جہنم سے نکالا جائے گا، جو سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کا نام حناد ہوگا۔
اور یہ کہنے کے بعد آپ کی چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو مریدین نے پوچھا کہ اے حضور آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا کہ حناد تو وہ شخص ہے جس کے لیے سرکار نے گارنٹی دے دی. حسن بصری کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو ہمیں بے فکر بھی نہ ہونا چاہیے اور رحمت سے دور بھی نہ ہونا چاہیے, سرکار کے شفاعت سے دور بھی نہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم کو عطا فرمائے, آمین. اور جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطا ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں شفاعت جن کی کروں گا وہ ان لوگوں کی کروں گا جو گناہ کبیرہ میں وہ ہوں گے. گناہ جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے, گناہ کبیرہ جن سے ہوئے ہوں گے, تو میں ان کی شفاعت فرماؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں شفاعت نصیب فرمائے, اولیاء اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.